اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم نے ایمان لایا کیونکہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے بارے میں ہمیں بتلایا، ہم کو ان کی باتوں پر یقین ہوا، ہم نے اس پر ایمان لایا۔ جنت پر ہم ایمان لاتے ہیں، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ مکلف ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچ دیا ہے، سمجھ عطا کیا ہے، عقل سمجھ سوچ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، بنا کر اٹھائیں گے، اللہ نے بتلا دیا، لیکن دنیا میں انسان کو چھوٹ دے دیا گیا، جو چاہے وہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی پابند بنایا ہے اپنی شریعت کا، ان کو بھی اختیار ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم اسلامی بھائیو، معزز خواتین اسلام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو ایک ایسا دین عطا کیا جس دین میں زندگی گزارنے اور زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا بہت ہی واضح حل موجود ہے۔ زندگی میں ہم کیسے رہیں، کیا کھائیں، کس طریقے کا پہنیں، کن باتوں کو مانیں، کن باتوں کو نہ مانیں، یہ ساری چیزیں بڑی ہی وضاحت اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہمارے دین اسلام میں بیان کی گئی ہے۔ دین اسلام ایک شامل دین ہے، اور شامل دین کا مطلب ہے کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ یہودیوں نے کہا، علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سب کچھ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کیسی کرنی ہے یہ بھی تم کو سکھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اجل، ہاں، ہمارے نبی ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی باپ اپنے بچے کو سب کچھ سکھاتا ہے، ویسے ہی ہمارے نبی ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں۔ پیشاب پاخانے کے آداب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے ہیں۔ آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں،
اگر پتھر سے صفائی کی ضرورت پڑے تو 3 پتھر سے کم استعمال نہ کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا دین ہے جس میں پیشاب پاخانے کے آداب تک بیان کیے گئے ہیں، طریقہ تک بیان کیا گیا ہے۔ تو اس دین کے ماننے والے کو یہ جاننا چاہیے کہ الحمدللہ یہ دین ایک مکمل اور شامل دین ہے، ہر چیز کی تعلیمات ہے اس میں۔ جیسے ماننے یا نہ ماننے کو لے کر کیا ماننا ہے، اللہ کے بارے میں کیا ماننا ہے، قیامت کے بارے میں کیا ماننا ہے، جنت جہنم کے بارے میں کیا ماننا ہے، ساری تفصیلات قرآن اور سنت میں ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ان ساری باتوں کی تفصیلات نہیں ہیں، وہ اپنی من مرضی سے، اپنی سوچ سے اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ہر شے پر وہ غالب ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اللہ کے بارے میں مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، بات کرتا ہے، یہ باتیں بھی مانتے ہیں۔ کہاں سے مانتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں یہ باتیں بتائی گئیں۔ جتنا بتایا گیا ہم اتنا مانتے ہیں، لیکن کوئی اگر ہم سے یہ سوال کرے اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان کے لائق کا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین کی نہ تو کوئی تصویر بناتا ہے، نہ تو نعوذ باللہ اللہ کا کوئی مجسمہ بناتا ہے، نہ تو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنے رب کو، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اسے اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کو یہ ماننا تھا کہ رب بڑی طاقت والا ہونا چاہیے، تو طاقت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کے 10 ہاتھ بنا دیے۔ کسی نے سوچا کہ رب بڑی عقل والا ہونا چاہیے، کسی نے اس کے 1 سے زیادہ سر بنا دیے۔ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے جب انہوں نے رب کو ماننا چاہا، کیا ہو گئے؟ وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رب کے بارے میں ساری تفصیلات ہمیں بتلا دیں۔ یہ اصول بتا دیا کہ میرے بارے میں جتنا بتایا گیا ہے اتنا تم کو ماننا ہے، اس سے زیادہ نہیں ماننا ہے، اس سے کم بھی نہیں ماننا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں الحمدللہ دین اسلام میں کیا ہے؟ مکمل رہنمائی ہے۔ یہ اس دین کی خوبی ہے۔ اسی طریقے سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جنات کے بارے میں، جادو کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا اس میں ہم اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے جو ہم کو اچھا لگا اسے مانیں گے، جو اچھا نہیں لگا اس کو نہیں مانیں گے؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گمراہی کا شکار ہوں گے۔ دین اسلام جیسا کہ ہم نے بتلایا ایک کامل اور شامل دین ہے،
دین اسلام کے اندر جادو کے بارے میں بھی بتلایا گیا، جنات کے متعلق بھی بتلایا گیا، لیکن ایک اصول، ایک بنیادی چیز، ایک فارمولہ جسے سمجھ کر چلنا چاہیے، وہ یہاں پر ہم سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس کا تعلق غیب سے ہے، ایسی چیزیں جس کا تعلق غیب سے ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے۔ غیب کی جو چیزیں ہیں اسے اتنا ہی ماننا ہے جتنا کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار بھی نہیں کرنا ہے، اور اپنے سے یا ادھر سے سنی ہوئی ہر بات پر یقین بھی نہیں کرنا ہے۔ غیب کہتے کسے ہیں؟ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے حواس سے خامسہ، یعنی 5 انسان کے اندر ایسی حس رکھی گئی ہے جس سے کسی بھی چیز کو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ اسی سے انسان کسی بھی چیز کا پتہ لگاتا ہے۔ کوئی بھی چیز کیسے معلوم ہوتی ہے؟ جب ہم دیکھیں گے تب وہ چیز ہمیں معلوم ہوگی۔ کچھ چیزیں سن کر معلوم کرنے کی ہوتی ہیں، آوازیں، کچھ چیزیں چکھ کر معلوم کرنے کی ہوتی ہیں، ہم نے اپنی زبان پر کسی چیز کو چکھا، کھارا ہے، کھٹا ہے، پتہ چلتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے سونگھ کر معلوم کیا جاتا ہے، خوشبو، بدبو، کسی بھی طریقے کی مہک۔ اور 5واں طریقہ کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کا، چھو کر معلوم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 ایسے ذریعے رکھے ہیں جس سے کسی بھی چیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، اور ہاتھ سے چھو کر یا کسی جسم کے کسی حصے سے چھو کر محسوس کرنا۔ یہ علم حاصل کرنے کے 5 راستے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ چھٹی حس کام کر رہی ہے، یعنی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو ان میں سے 5 چیزوں سے کسی بھی چیز سے محسوس نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ پر ہم نے ایمان لایا، کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا ہم نے اللہ کی بات سنی؟ کیا کسی نے اللہ کو چھو کر دیکھا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم نے ایمان لایا کیونکہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کے بارے میں ہمیں بتلایا، ہم کو ان کی باتوں پر یقین ہوا، ہم نے اس پر ایمان لایا۔ جنت پر ہم ایمان لاتے ہیں، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت کو ہم نے سنا نہیں ہے، سونگا نہیں ہے، چکھا نہیں ہے، چھو کر ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ غیب ہے۔ کیسے ہم مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبروں نے بتایا، اللہ کے پیغمبر سچے تھے، ہم کو ان پر ایمان ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں غیب سے متعلق ہیں، غیب سے ریلیٹڈ ہیں، ان چیزوں کے اندر انسان کی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اگر انسان غیب سے متعلق چیزوں کو اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کرے گا تو اس کی عقل اس لائق نہیں ہے کہ اس چیز کو پورے طور پر سمجھ سکے، ناممکن ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جتنا بتایا ہے اتنا ہی ہم اللہ کے بارے میں جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ جاننے کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ جتنا بتایا ہے اس میں سے کسی چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اتنی پوری تمہید کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یا دین کے اصول اور بنیادوں کو نہ جاننے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تو وہ جنات کا انکار کرتے ہیں،
یا جنات کے بارے میں کتاب و سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جنات کا انکار کرنا، جنات کے بارے میں کتاب و سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں کا کھلے طور پر انکار کرنا، یہ آدمی کو اسلام کے دائرے سے خارج تک کر سکتا ہے۔ کیونکہ جن کا انکار کرنے والا، اگر کوئی کہتا ہے کہ جن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس نے صرف جن کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ قرآن میں اللہ نے جنوں کے بارے میں جو بھی بتایا ہے اس چیز کو اس نے جھٹلا دیا۔ اور اللہ کی کسی بھی چیز کو جھٹلانے کا مطلب اللہ کے کلام کو جھٹلانا، جو کفر ہے، انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو مانتا ہے لیکن ان چیزوں کا وہ معنی اور مطلب نہیں لیتا جو معنی اور مطلب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سمجھتے تھے، اگر وہ معنی اور وہ مطلب نہیں لیتا تو ایسی صورت میں وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے، ضلالت کا شکار ہوتا ہے۔ کفر تو نہیں کیا اس نے، لیکن وہ بدعتی ہو گیا، ایک نئی سوچ لے کر آیا، ایسی نئی سوچ جو کہ صحابہ کی نہیں تھی، جو تابعین کی نہیں تھی۔ اور ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو کیسے سمجھیں؟ اس طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے صحابہ سمجھتے تھے۔ اللہ کی باتوں کو ہم اس طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے تابعین اور تبع تابعین سمجھا کرتے تھے۔ تو ہم کو یہاں پر ایک چیز جاننا چاہیے کہ جنات ایک عالم ہے۔ عالم کا مطلب کیا ہے؟ ان کی ایک دنیا ہے، جیسے انسانوں کی دنیا ہے، جیسے انسان اپنی دنیا میں بستے ہیں، ان کی زندگی ہے، اسی طریقے سے جنات کا بھی ایک عالم ہے، ان کی بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی بستے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر جنات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اللہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے، اس سے پہلے ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، یعنی جنات پیدا کیے گئے، اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ اور انسانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور پیدا کیا، سمندر کے اندر بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائیں، جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا کیے، اور رینگنے والے کیڑے مکوڑے بے حساب چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا پابند نہیں کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں سکھا دیں جس کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ شیر کو یہ سکھایا گیا کہ وہ پیدا کیا گیا ہے، اپنی زندگی جینے کے لیے اسے شکار کرنا ہے، کھانا ہے، آرام کرنا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ دوسرے مخلوقات ایسے ہی ہیں، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، کسی کو اللہ نے کیا نہیں بنایا؟ مکلف نہیں بنایا، شریعت کا پابند نہیں بنایا۔ لیکن جنوں کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احکامات نازل فرمایا ہے، ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، شرک سے بچیں، گناہوں سے بچیں، حلال و حرام کا خیال رکھیں،
جیسے اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے اسی طریقے سے جنات بھی اللہ کے حکم کے کیا ہیں؟ تابع ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ بھی مکلف ہیں۔ کیونکہ جس طریقے سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچ دیا ہے، سمجھ عطا کیا ہے، عقل سمجھ سوچ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی سوچنے کی صلاحیت، اسی طریقے سے اختیار عطا کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، سمجھ عطا کیا، علم بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے اس حکم کو وہ پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر سمجھ ہے لیکن وہ مختار نہیں ہیں، اختیار نہیں دیے گئے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے دونوں چیزوں کا، نیکی کا راستہ بھی بتایا گیا، بدی کا راستہ بھی بتایا گیا، اچھائی کا راستہ بھی بتایا گیا، برائی کا راستہ بھی بتایا گیا، اور کہا گیا اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو ناشکرے بنو۔ اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، اور ایک مقام پر فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جسے ایمان کی زندگی گزارنا ہے ایمان کی زندگی گزارے، جسے ناشکرہ بن کر کفر کی زندگی گزارنا ہے وہ کفر کی زندگی گزارے۔ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ بھی بتلا دیا جو ایمان کی زندگی گزارتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، دنیا کے اندر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم بہترین زندگی عطا کریں گے۔ لیکن جو کفر کی زندگی گزارتا ہے فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے اس کی دنیا ہم تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اللہ نے بتلا دیا، لیکن دنیا میں انسان کو چھوٹ دے دیا گیا، جو چاہے وہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی پابند بنایا ہے اپنی شریعت کا، ان کو بھی اختیار ہے۔ اسی لیے سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کا تذکرہ فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے، اللہ کی طرف سے کیا وحی آئی ہے؟ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، اور سن کر انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَآمَنَّا بِهِ، ہم نے ایک عجیب کلام سنا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل کیا تھا اس کے بھی وہ پابند تھے، اسی لیے دوسرے مقام پر انہوں نے کہا ہم نے ایسا کلام سنا انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے بعد اتارا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام اتارا گیا تھا تورات، جنات اس کو بھی جانتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا گیا، جنات نے اللہ کے اس پاک کلام کو سنا۔ جنات کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ملاقات کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے جنات کی کچھ حقیقتیں بیان فرمائیں۔ اس آیت کریمہ میں سورہ جن کی جو یہ آیتیں ہیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ جنات ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کلام سنا، استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے قرآن سنا
انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، مطلب یہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، دین کے احکام انہوں نے سنے، وہ دین کے پابند ہیں۔ اب دین کے کیا ہر حکم کے پابند ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات کو ان کے حساب سے شریعت نازل فرمائی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا جو ان کے لیے ضرورت کی چیزیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنات موجود ہیں، ان میں سے ایمان والے ہیں، ایمان قبول کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسی سورہ جن میں آگے فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم جنات میں سے، جنات خود بیان کرتے ہیں کہ اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم جنات میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایسے نیک اور متقی نہیں ہیں۔ یعنی جنات بھی جس طریقے سے انسانوں میں سے اچھے انسان ہیں، اللہ والے انسان ہیں، علم والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی علم والے بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں اور بدکار بھی ہیں۔ اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ سفر پہ جاتے، کسی صحرا میں ہوتے، تو وہاں پر کھڑے ہو کر پکارتے تھے، کہتے تھے کہ اس علاقے کے جو جن ہیں ہم ان کے سردار کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگ جتنا ان سے ڈرتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ ان کو ڈراتے تھے اور ان کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر بتلائی گئی ایسی حقیقتیں ہیں جنات کے بارے میں جن کا انکار کرنا، جن کو نہ ماننا کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی واضح آیات ہیں۔ تو جنات کے عالم کو لے کر، جنات کی دنیا کو لے کر علماء نے بڑی باتیں بیان فرمائیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جنات سے متعلق جو باتیں ہیں ان باتوں کو لے کر علماء نے کتاب لکھی، لیکن آج کے اس درس میں ہم کو جنات کے عالم کی بہت لمبی تفصیل نہیں جاننی ہے، لیکن جو انتہائی ضروری چیزیں ہیں اسے سمجھنا ہے۔ اسے سمجھنا یہ ہے کہ جنات کا ایک عالم ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اس میں سے نیک بھی ہیں، اس میں سے بد بھی ہیں، لیکن جنات کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے بڑھ کر طاقت عطا کی ہو یا سب کچھ جانتے ہوں، جس طریقے سے قصے کہانیوں میں دکھلایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہماری تربیت کتاب و سنت کے بجائے فلموں سے، ڈراموں سے، قصوں کہانیوں سے، الف لیلا کے قصے، اس کے اندر جنات کے قصے، ان ساری چیزوں کو لے کر ایک مسلمان بچے کے دماغ میں بھی، ایک مسلمان آدمی کے دماغ میں بھی جنات کے عالم کو لے کر بڑے عجیب و غریب خیالات ذہن میں رہتے ہیں، جسے ماننا نہیں چاہیے، جسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت سارا جھوٹ ہے۔ جیسے چراغ رگڑنے سے جن آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ قصوں میں ہوتا ہے، یہ کہانیوں میں ہوتا ہے، دین اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے بھی نہیں کہ جن آئے گا تو اس کے پاس جو ہے حد سے زیادہ طاقتیں ہوں گی، وہ آپ کو جو چاہے لا کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کی بھی محدود طاقتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ علم کے باب میں، علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زیادہ علم عطا کیا ہے، اور علم ہی کی وجہ سے ہم تمام کے باپ آدم علیہ السلام کو ابلیس پر اور فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو وہ سکھایا جو فرشتوں کو نہیں سکھایا گیا، آدم کو وہ سکھایا جو ابلیس کو نہیں سکھایا گیا۔ تو انسانوں کو اللہ کی جانب سے دیا گیا جو علم ہے
وہ جنات کو دیے گئے علم سے زیادہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کس میں سے بھیجے؟ انسانوں میں سے بھیجے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے بھیجے گئے۔ جنات نے کس نبی پر ایمان لایا؟ انسانوں پر بھیجے گئے نبی، انسانوں میں کے جو نبی تھے اس نبی پر انہوں نے ایمان لایا۔ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، اپنے دین کا علم یا دنیا کی سمجھداری کا علم، یہ علم جنات سے زیادہ انسانوں کے پاس ہے۔ بس ایک بات یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور ابلیس اور اس سے متعلق چیزوں کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ اور اس کی جو قبیل ہے وہ تمہیں دیکھتی ہے۔ ہم انسان کہاں جا رہے ہیں؟ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جنات کہاں جا رہے ہیں، کون سا جن کیا کر رہا ہے، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں، ہمارا مستقبل بھی بتا سکتے ہیں، ماضی بھی بتا سکتے ہیں، غیب بھی جان سکتے ہیں، حاضر بھی جان سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنات کو بھی اتنا ہی علم حاصل ہوتا ہے جتنا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے دیکھنے کی اور ان کے سننے کی طاقت بھی محدود ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ سارے انسانوں پر، سارے جنات پر اور بہت ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت عطا کیا تھا، وہ سب ان کے ماتحت تھے۔ اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء، جو حضرت سلیمان چاہتے تھے جنات وہ ان کے لیے بناتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ محارب، بڑے بڑے محراب بناتے تھے، تماثیل، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے، وجفان کالجواب، بڑے بڑے جو ہے حوض جیسے ٹب بناتے تھے، بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لے رہے تھے، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کانپتے تھے، کام کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، اور جس لاٹھی پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی کو زمین کا کیڑا کھاتا چلا گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے سے جو ہے، جب لاٹھی کھا گئی اچھی طریقے سے، کیڑے نے کھایا، فلما خر سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان تو کبھی کے انتقال کر چکے ہیں۔ اس وقت انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے دنوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جو ہم کام کر رہے تھے، اس کام سے ہم کیا ہو جاتے؟ آزاد ہو گئے ہوتے۔ پتہ یہ چلا کہ وہیں پر کام کر رہے ہیں، حضرت سلیمان کی موت واقع ہو گئی، لیکن جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم نہیں ہوا۔ تو جنات غیب نہیں جانتے ہیں۔ غیب کون جانتے ہیں؟ صرف اللہ جانتے ہیں، صرف اللہ غیب جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتے، جنات بھی نہیں جانتے۔ تو جنات کی جو طاقتیں ہیں وہ محدود ہیں، ان کا جو علم ہے وہ علم محدود ہے، بس اتنا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، نیک بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیزیں حلال کیا ہے اس کو کھاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے انسانوں میں سے کچھ انسان بہت ہی زیادہ اللہ والے متقی پرہیزگار ہیں، اسی طریقے سے ان میں سے بھی بہت سارے اللہ والے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ جیسے انسانوں میں سے کچھ انسان حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ کتنی حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ کوئی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ انسانوں میں سے تو کچھ انسان ایسے بھی ہوئے جنہوں نے
خود کے رب ہونے کا دعویٰ کیا جیسے فرعون نے کہا، یہاں تک انسانوں نے کہا میرے سوا کوئی رب ہی نہیں ہے۔ جیسے انسانوں میں سے نیک، برے، بہت برے، کافر بلکہ رب کے دعوے دار ہیں، ویسے ہی جنات میں سے کچھ نیک متقی ہیں، کچھ گنہگار ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ سرکش ہیں، کچھ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی مخلوق ہے، ان میں سے جو ایمان والے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایمان والے جنات کے بارے میں فرمایا اخوانکم من الجن، کہ یہ تمہارے جنات میں سے بھائی ہیں۔ کب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے کھانے کے بارے میں بتلایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گئے، ملاقات کیے، انہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کہ ان کے کھانے کے لیے کیا انتظام ہوگا، کس چیز کو وہ کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی جسے اللہ کا نام لے کر کھایا گیا ہے، یعنی جو ہڈی بچ جائے اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جنات کی غذا بنائے گا۔ زادو اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنات کو کیا کہا؟ اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے ان میں سے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو نافرمان ہیں، جو وسوسے پیدا کرنے والے ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اب یہاں پر ہم ایک بات واضح کرتے ہیں، جن اور شیطان کیا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی نسل ہے، نسل آدم سے سارے آدمی ہوئے، مومن بھی کافر بھی، اسی طریقے سے اہل علم کہتے ہیں کہ ابلیس اور اس کی نسل جو ہے اس میں سے اہل ایمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ یا ابلیس جو ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ فرماتا ہے کہ ابلیس کیا تھا؟ جنات میں سے تھا، یعنی جنات کی قبیل سے ہی ہے۔ کیا جنات جو آج موجود ہیں وہ سب کے سب ابلیس کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو ابلیس ہے وہ کیا ہے؟ جنات ہی میں سے ہے۔ جن کا معنی کیا ہے؟ جن کا معنی ہے عربی زبان میں وہ چیز جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہو، جو نظر نہیں آتی۔ اسی لیے جیم نون جس میں بھی آتا ہے عربی زبان کے اندر وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جنون پاگل پن کو کہتے ہیں کیونکہ نظر نہیں آتا۔ جنت باغات کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سب کو چھپا لیتا ہے۔ جنین ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اسی سے جن ہے، جن کا مطلب نظر نہیں آنے والا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جنات میں سے تھا، اس نے رب کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ تو اس میں سے نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، جو حد سے گزرے ہوئے ہیں وہ سرکش ہیں۔ اسی لیے شیطان، جو شیطان کا لفظ ہے وہ صرف جنات کے لیے ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو شیطان کی ہم پناہ مانگتے ہیں، شیطان کا اصل معنی ہے حد سے آگے گزر جانے والا، سرکشی کرنے والا، اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو توڑنے والا۔ اسی لیے احادیث میں شیاطین الجن والانس کہا گیا، انسانوں کے بھی شیطان، جنات کے بھی شیطان، یعنی ہر وہ شخص چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ
शैतान है। शैतान इंसानों में से भी हो सकते हैं, शैतान जिन्नात में से भी हो सकते हैं, लेकिन जिन्नात जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। उसमें से जिन्होंने ईमान कबूल किया वो हमारे क्या हैं? जिन भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भाई कहा। उनमें से जो लोग हद से आगे बढ़ गए वो क्या हैं? हमारे दुश्मन हैं। नबी पाक अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिदूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। तो ये जिन्नात की हकीकत है। आग से पैदा किए गए, नेक भी हैं, बुरे भी हैं, सरकश भी हैं, फरमाबरदार भी हैं। जो नेक हैं वो अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात के पाबंद हैं। जो सरकश हैं उनमें से कुछ गुमराही का काम करते हैं, इसीलिए शैतान के शर से बार बार पनाह मांगने का हुक्म दिया गया। अब इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो सरकश हैं, ज़्यादातर जो हैं वो सरकश हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, वक़लीलुम मिन इबादियश-शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। इंसान जिनमें पैगंबर भेजे गए, जिनमें किताबें उतारी गईं, जिनकी तालीम व तरबियत के इंतज़ामात किए गए, कितने इंसान हैं? इंसानों में से कितने इंसान राह हिदायत पर हैं? बहुत कम हैं। उसी तरीक़े से जिन्नात की अक्सरियत भी राह हिदायत से भटकी हुई है। बहुत कम हैं जो हिदायत पर हैं। नज़र नहीं आने वाला एक ऐसा दुश्मन जो हिदायत के रास्ते से भटका हुआ है और उसका काम गुमराह करना है, उसका काम इंसान को परेशान करना है। अगर हमारा मुकाबला, हमारा जो है, हमारी दुश्मनी ऐसे दुश्मन से है तो हमें क्या करना चाहिए? ये सोचने का मकाम है। शैतान क्या है? हमारा दुश्मन है। अल्लाह ने फरमाया उसे तुम अपना दुश्मन समझो। अल्लाह ने ये बताया वो तुम्हें नज़र नहीं आता है, तुम उसे नज़र आते हो, और वो तुम्हारी आखिरत तबाह करना चाहता है, तुम्हारी दुनिया तबाह करना चाहता है। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो इंसान को इस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए कुछ तो तैयारी करनी चाहिए। उसका मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हमें कुरान करीम के अंदर उसकी जो चालें बताई गई हैं उसे समझने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी को है, सबसे ज़्यादा तजुर्बा अगर किसी को है तो वो किसे है? इब्लीस को है। कब से है वो? जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया उसी वक्त से है। बड़ा तजुर्बा, सबसे बड़ा तजुर्बा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत मेहनत भी कर रहा है। इंसान कभी थक के छोड़ देता है, लेकिन वो गुमराह करने के लिए कभी हार नहीं मान रहा है, पूरी कोशिश लगाया हुआ है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका व शारिकहुम फिल अमवालि वल औलादि वइदहुम वमा यइदहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। अल्लाह ताला से उसने बहस की, कहा कि ये इंसान जिसकी वजह से मुझे ज़िल्लत उठानी पड़ी, मैं इसे क्या करूँगा? गुमराह करके रखूँगा। मैं आगे से पीछे से हर तरीक़े से इसे गुमराह करूँगा। कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस के उस मकर को बयान किया। और आगे अल्लाह ने फरमाया, तुझे जो कुछ भी करना है तेरी पूरी ताकत लगा ले। जैसे कहते हैं ना, अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिक, तेरे घोड़सवार भी लगा दे, तेरे प्यादे भी लगा दे। व शारिकहुम फिल अमवालि वल औलाद, माल का लालच दे दे, बच्चों का लालच दे दे। वइदहुम, उनको जो वादे करना है कर ले। वमा यइदहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, अल्लाह फरमाता है कि शैतान जो भी वादे करता है वो वादे क्या हैं? पूरे धोखा हैं। अल्लाह ने बतला दिया, लेकिन ये भी बताया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, बराबर कोशिश में लगा हुआ है, वसवसे पैदा करता है,
انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھے، اور حقیقت کو سمجھنے کے بعد سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ اس مردود سے، اس دھتکارے ہوئے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں جانا۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھنے کہا گیا بھائی؟ کب پڑھتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ بولیے کب پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے پہلے۔ کب پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے پہلے۔ ایک آدمی باوضو ہو کر، اللہ کا کلام ہاتھ میں لے کر جب قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہے، اس سے پاک وقت کوئی ہو سکتا ہے زندگی میں؟ وضو سے ہے انسان، ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اتنے پاک وقت میں بھی انسان کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کے حفاظت کی ضرورت ہے۔ باقی وقت میں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میرا دشمن ہے، میری دنیا اور میری آخرت تباہ کرنا چاہتا ہے۔ میری لڑائی ایک ایسے دشمن سے لگی ہوئی ہے جو بہت تجربہ رکھتا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ میری دنیا اور آخرت بگڑ جائے، اور اس دشمن سے اللہ تعالیٰ کے سوا میری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ احساس لے کر انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو سب سے پہلی چیز دعا کرنا ہے، شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں، ان اذکار میں اگر آپ پڑھیں گے، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے شر سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے۔ صرف دعائیں عربی زبان میں کرنے سے دعا اثر نہیں ہوتی۔ عربی زبان کی جو دعائیں ہیں، اس کی جو برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ اور کلمات کی جو برکت ہے، یقیناً وہ حاصل ہوگی۔ لیکن دعا حقیقت میں کب قبول ہوتی ہے؟ جب دعا کرنے والے کو پتہ ہو کہ بھئی وہ کیا مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا جو دل کیا ہو؟ غافل ہو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ سے کیا مانگ رہے، اللہ کیا دے گا آپ کو؟ اسی لیے جتنی بھی دعائیں ہم کرتے ہیں نا، کوشش کرنا چاہیے ہم کو ان دعاؤں کا مطلب سیکھنا ہے، معنی سیکھنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہی نہیں کر رہے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ دعا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ دعا کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ رب سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، یہ ایک طریقے کا مذاق ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو آدمی دعاؤں کا مطلب سیکھے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان سے، جسے اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس شیطان سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر کتنی جگہ پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ جو شیطان ہے، یہ جو جنات ہے، ان سے حفاظت چاہیے ہم کو، اور حفاظت کون دے سکتے ہیں؟ اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیچھے ایک دشمن ہے، اس سے حفاظت اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وقتاً فوقتاً دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، یہ جو ابلیس ہے یا جو جنات ہے، جو شیطان ہیں، ان کو غذا کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کھانا کھاؤ، بسم اللہ نہ کہو، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان تمہارے ساتھ کھاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہارے ساتھ کھاتا ہے۔
حقیقت میں کھاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شیطان اس کھانے کو کھاتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو آپ محنت کر کے کما کے اپنے دشمن کو کیا کر رہے ہیں؟ پال رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں۔ اس کا شر آپ پہ نہیں آئے گا کیا؟ اس کے اثرات آپ پہ نہیں آئیں گے کیا؟ بے شک آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھے ہیں، صحابہ کھا رہے ہیں، اچانک ایک بچہ آیا۔ سب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھا رہے تھے، آ کر ایک بچہ کیا کیا؟ ہاتھ رکھ کر کھانے کے لیے کھانا اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کیا کر لیا؟ پکڑ لیا۔ اس کے بعد کہا کہ بسم اللہ کہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شیطان آیا، اپنے لیے کھانا حلال کرانے کے لیے اس بچے کو لے کے آیا جو بسم اللہ بھول گیا تاکہ اس کے ساتھ شیطان کھا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کا ہاتھ اس بچے کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ کیسی مجلس ہے؟ اللہ کے نبی، صحابہ، نبی کے دسترخوان پر ایک بچہ اگر بسم اللہ نہیں بولا تو شیطان اس کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ آج ہمارا اکثر کھانا کون کھاتا ہوگا؟ اس کے بعد جنات کے اثرات ہیں، شیطانوں کے اثرات ہیں، نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے کیا؟ ہوں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کھائیں تو کیا بول کے کھائیں؟ بسم اللہ بول کے کھائیں۔ رات میں پریشانیاں شروع گھروں میں کیوں نہیں ہوں گی؟ ضرور ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کرو، شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا جس دروازے پر اللہ کا نام لے کر بند کر دیا گیا ہو۔ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں اس پہ؟ ایسی بہت سی چیزیں ہیں اسلامی تعلیمات جو ہمارے چھپے ہوئے دشمن سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہیں۔ حقیقت ہے ان جنات کی، ان شیطانوں کی حقیقت ہے۔ گھروں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ گھروں میں سلام کر کے داخل ہوں، اسلامی تعلیمات کی پابندی کریں، گھر کے دروازے بسم اللہ کہہ کر بند کریں، گھروں کے برتنوں کو بند کر کے سوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، اوقوا السقا، جو پانی کا برتن ہے اسے باندھ کر سو۔ پہلے زمانے میں چمڑے کے برتنوں میں پانی رکھتے تھے۔ غط الاناء، جو کھلا برتن ہے اسے ڈھانپ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں، جو برتن کھلا ہے اس برتن کے اندر وہ بلا داخل ہو جاتی ہے۔ کون سی رات ہے؟ اللہ بہتر جانے۔ آپ نے اپنا برتن کھلا رکھا، بلا داخل ہو گئی، اس بلا کا آپ شکار ہو گئے، پھر پریشان ہو کر گھوم رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی حقیقت ہے۔ انسان کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت میں جو رہنمائی اور جو اصول دیے گئے ہیں ان رہنمائیوں اور ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ جنات کی مختصر حقیقت ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ اسی سے متعلق ہے جادو کی حقیقت۔ وقت مختصر ہے، یہ سب ایسے موضوعات ہیں، اس کے لیے 2-4 گھنٹے نہیں، کئی دن چاہیے تفصیل سے جاننے کے لیے، لیکن جتنا بتایا جا رہا ہے اس کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جی رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پر اچھا برا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کو اسے لے کر کیئرفل ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا پابند ہونا چاہیے۔ جنات یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ باتیں سن رہے ہوں اور یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو نقصان اس وقت پہنچائیں گے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو رہنما اصول ہیں ان اصول کا آپ خیال نہیں کریں گے۔ ان اصول کا آپ خیال کریں۔ اپنے گھر کو آپ جنات کے شر سے پاک کرنے کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا خیال کریں۔ بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہونا، گھر کے اندر میوزک سے اپنے آپ کو بچانا کیونکہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ بدبو سے گھر کو صاف رکھنا، گھر کو پاک و صاف رکھنا،
اللہ کے ذکر سے معمور رکھنا، قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، گھر کو قبرستان نہ بنائیں۔ جس گھر میں نمازیں نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے۔ آدمی کو فرض نمازیں گھر میں پڑھنا چاہیے۔ اگر گھر میں وہ جا رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ سنتیں کہاں پڑھے؟ اپنے گھر میں پڑھے۔ فرض نمازیں کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد میں پڑھنا ہے۔ فرض نمازیں مسجد میں پڑھنا چاہیے، اور سنن نوافل گھر میں ہونا چاہیے، قیام اللیل گھر میں ہونا چاہیے، عورتوں کو گھروں میں نمازیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوتیں ہونا چاہیے گھر میں۔ گانا بجانا، میوزک، بدبودار چیزیں، یہ سب چیزوں سے گھروں کو پاک رکھنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھروں کی طرف ان جنوں اور شیطانوں کو کھینچ کر لاتی ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بیت الخلاء، اس کے آداب کا خیال رکھے۔ یہ شیطانوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اگر انسان اپنا زیادہ تر وقت بیت الخلاء میں گزار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو نعوذ باللہ جنات کے یا شیطانوں کے شر کے قریب لے جا رہا ہے۔ اور کتنی بری بات ہے، آج مسلم سماج میں بھی بہت سارے لوگ موبائل لے کر چلے جاتے حمام میں، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ قضاء حاجت کی جگہ ہے، پاک جگہ نہیں ہے وہ۔ وہاں پر وقت گزاری کے لیے نہیں جایا جاتا، وہاں پر شیطانوں کا بسیرا ہے۔ آپ کی عقل پر اثر پڑتا ہے، آپ کی صحت پر اثر پڑتا ہے، آپ کے ایمان پر اثر پڑتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بری بات ہے۔ ہاں، اگر انسان کو وہاں بیٹھنے کی حاجت ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن جا کر وہاں پر بیٹھ جائے آدمی، وہاں بیٹھنا اسے اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوستوں کی جگہ اسے پسند آ گئی۔ اور کون دوست بن گئے اس کے؟ نعوذ باللہ خبائث دوست بن گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے کیا دعا پڑھ کے جاتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ناپاک چیز، ناپاک جنات اور جنیوں سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جنات ہیں۔ جنات ہی سے ریلیٹڈ اور متعلق چیز ہے جادو، کیونکہ جادو کا جو تعلق ہے وہ جنات سے بڑا گہرا ہے۔ جب بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی بیان کیا جاتا ہے، اور جادو کی بھی حقیقت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے متعلق بھی بہت کچھ بتلایا ہے۔ تو جادو حقیقت ہے، حقیقت میں ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے جادو؟ جادو کہتے کسے ہیں؟ جادو کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں۔ اور سحر کا مطلب ہے کچھ ایسا ہو جائے لیکن ہونے کی وجہ سمجھ میں نہ آئے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سحر جو ہے ایسے کچھ منتر جو بولے جاتے ہیں، ایسی کچھ گھانٹیاں جو لگائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ذریعے شیطانوں کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے کسی انسان کے عقل پر قابو پانا، یا کوئی ایسی چیز جو اسے پسند نہیں ہے پسندیدہ بنانا، کوئی پسندیدہ چیز کو ناپسندیدہ بنانا، ان سب چیزوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ وقت زیادہ نہیں ہے، میں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جادو حقیقت میں ایک علم ہے۔ جادو حقیقت میں کیا ہے؟ ایک علم ہے، لیکن یہ علم حرام ہے۔ علموں میں سے علم کیا ہے؟ حرام ہے۔ سارا علم شریعت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ علموں میں سے کچھ علم ایسے ہیں جسے دین اسلام کے اندر کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا، جیسے جادو ہے۔ ایسے ہی علم الکلام، فلسفے کا علم، جس میں انسان کیا کرتا ہے؟ عقل کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ عقل کیا ہے؟ ہماری اللہ کی مخلوق ہے، اس کی بھی کیا ہے؟ ایک حد ہے۔ اگر انسان عقل کو سب سے اونچا سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی محدود کیپیسٹی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی لیے فلسفے کی جو بنیاد ہے سب عقل پر ہے۔ جو عقل میں نہ آئے اس کا ہم کیا کر دیں گے؟ نعوذ باللہ انکار کر دیں گے۔
اس کو علم الکلام کہتے ہیں، اس کی بھی مذمت کی گئی۔ تو جادو ایک علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہود اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، اس چیز کی اتباع میں لگ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر بیان کیا کرتے تھے۔ شیاطین کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جنات پر جو حکومت کرتے تھے، جانوروں پر جو حکومت کرتے تھے، یہودیوں اور شیطانوں کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری سلطنت جادو کے بلبوتے پر حاصل کی تھی، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کا علم دیتے تھے۔ کون؟ شیاطین۔ تو جادو کا ایک علم ہے۔ یہ علم کیا ہوتا ہے؟ اس علم میں ایک جادوگر سب سے پہلے اللہ کا نافرمان بن کر شیطان کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے گناہوں کے بلکہ کفریہ کام کرتا ہے۔ ایسے کفریہ کام جو شیطان کو خوش کر دیں یا شیطان کو اس کے قریب کر دیں۔ ان کفریہ کاموں میں نعوذ باللہ جنات کے ناموں کا تقرب حاصل کرنا، جنوں کو یا شیطانوں کو اللہ کے برابر بنا کر پیش کرنا۔ اسی لیے کچھ تعویذیں آپ کھولیں گے تو ان تعویذوں کے اندر آپ کو بڑے عجیب و غریب الفاظ ملیں گے جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ جنات کے نام ہوتے ہیں، شیطانوں کے نام ہوتے ہیں، یا شیطانوں کے سرداروں کے نام ہوتے ہیں۔ ان ناموں کو اگر اس تعویذ میں اگر آپ دیکھیں گے تو نعوذ باللہ اللہ کے نام کے برابر میں لکھا گیا ہے۔ اللہ کا نام ہے، اس کے بعد پھر کوئی ایک نام لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا نام ہے۔ یعنی جادوگر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے اس خبیث ناپاک جن کو کہ میں تجھے نعوذ باللہ اللہ کے برابر مانتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ایک جادوگر کفر کرتا ہے، شیطان کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ جادوگر عیاذا باللہ اللہ کے دین کی توہین کرتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے کلام کی توہین کرتے ہیں، قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، قرآن کریم کو ناپاک چیزوں سے لکھنے کی گندی حرکت کرتے ہیں، قرآن کریم کے نسخوں کو ناپاک جگہوں پر پھینکتے ہیں۔ ایسے سارے کام کر کے کچھ جادو کی کتابیں ہیں جس میں جنات کے ناموں کے ساتھ ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان سے مدد طلب کرنے کے خاص طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ان طریقوں کو لے کر کچھ خاص دنوں میں بیٹھ کر ان کو جب پکارتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ان شیطانوں کی کچھ آوازیں ان جادوگروں کو سنائی دینے لگتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے بیچ میں ایک طریقے کا سمجھوتا ہوتا ہے، جنات کے بیچ میں اور جادوگر کے بیچ میں۔ سمجھوتا یہ لے کر ہوتا ہے کہ جادوگر کفریہ اعمال جاری رکھے گا، جنات کے سردار کو، جنوں کے بھی کئی قبیلے ہیں، ان کے بھی کئی سردار ہیں، تو ان میں سے کسی ایک قبیلے کے جن کو اس نے بلایا، ان کے سردار کو، وہ سردار جب اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا بندہ بن گیا، اس کی مرضی پر چلے گا، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ کچھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سمجھوتا اس بات کو لے کر ہوتا ہے کہ جادوگر کیا کرے گا؟ کفریہ اعمال جاری رکھے گا، اس جن کے سردار کے نام پر جانور ذبح کرتے رہے گا، خاص قسم کے جانور، ایسے کلر کا مرغا لاؤ، ایسے کلر کا بکرا لاؤ، اللہ کا نام لیے بغیر اس جن کے سردار کے نام کو لے کر وہ اس کو ذبح کرتا ہے، جو کیا ہے بھئی؟ کھلا ہوا کفر ہے۔ یا اس کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں گندے خون سے لکھے گا تاکہ شیطان اس سے خوش ہو جائے۔ مقابلے میں جادوگر کو کیا ملے گا؟
اس سردار کے ماتحت جتنے بھی شیطان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ان کی خدمتیں حاصل ہوں گی۔ خدمتیں کیا حاصل ہوں گی؟ فلاں کو جادو کرنا ہے، اس کے کپڑے منگوائے گا جس میں پسینہ ہو، یا اس کا نام، اس کا ماں کا نام، ان کے خاص طریقے ہیں، ان طریقوں کو لے کر کسی شیطان سے کہے گا جو اس سردار جن کے تابع ہیں، وہ ان کو کیا کرے گا؟ جادوگر کے تابع میں دے دے گا کہ اب یہ تیری خدمت کریں گے، تو ان سے خدمت لیتا رہے۔ وہ خاص طریقے سے فلاں انسان کے جسم میں بھیجے گا کہ جا کر اسے کیا کرنا ہے؟ تجھے تباہی مچانا ہے۔ یہی جادو ہے۔ جادو کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے۔ تو حقیقت میں جادو جو ہوتا ہے جنات کے توسط سے شیطانوں اور انسانوں کے درمیان مل کر کیا جانے والا عمل ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے، اس میں شیطان سے خدمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک سوڈانی عالم جو بہت بڑا پہلے جو ہے جادوگر تھا، توبہ کیا، اس کے بعد اس کا عقیدہ درست ہوا، لمبی تفصیل سن رہا تھا اسی سے ریلیٹڈ۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جادوگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کسی غیر مسلم کی شکل و صورت میں ہی آئے۔ غیر مسلم کی شکل میں، کفریہ انداز میں جو جادوگر آتا ہے اسے پہچاننا تو بہت آسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ جو نمازی ہوں، پرہیزگاروں کی شکل میں ہوں، داڑھی ٹوپی رکھتے ہوں، لیکن آپ کو بلائیں گے، کہیں گے آپ بہت پریشان ہیں، آپ کی یہ پریشانی ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے گھر میں فلاں جگہ عمل کیا گیا ہے، ہم آپ کی بندش کر دیں گے، ہم آپ کا فلاں کر دیں گے، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ کیونکہ اس طریقے کی باتیں جادوگر ہی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جادوگر کے بھیس میں ہی آئے، کسی متقی، پرہیزگار، اللہ والے، نمازی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اتنا آپ جان لیں کہ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادوگر کے پاس جانا، جادوگر کی کسی بھی طریقے کی خدمت حاصل کرنا دین اسلام کے اندر سخت حرام ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہ کب کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب حضرت سلیمان کے بارے میں کہنے والوں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو جادو کا علم تھا، اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو اگر کرتے تو وہ کفر ہوتا۔ تو جادو کرنا کرانا کیا ہے؟ کفر ہے، اور یہ کفر ہی سے ممکن ہے۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر جادوگر کی سزا کیا رکھی گئی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے شریعت اسلامیہ میں، اسلامی کورٹ میں، کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کفر کیا، کیونکہ جادو کی سزا اللہ نے یہ مقرر فرمائی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں جو ہلاک کر کے رکھ دینے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ الاشراک باللہ، صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہلاک کرنے والی 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز تو شرک ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ جادو ہے، جادو سیکھنا، سکھانا، جادوگر کے پاس جانا، کسی کے لیے جادو کرانا، چاہے اچھا کرانے کے لیے ہو یا برا کرانے کے لیے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اچھا کرانے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولة شرک، جو تعویذیں باندھی جاتی ہیں، پلیتے باندھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے تیولہ کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جادو کا علاج جادو سے کرایا جائے۔ ایک تفسیر علماء نے یہ کی، دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ کسی کا شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی ہے،
محبت کرانے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس کو تیوالا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے، یعنی کسی بھی مقصد سے کریں یہ شرک ہے۔ جادو میں ہوتا کیا ہے، ان منتروں کو پڑھ کے شیطان کی خدمتیں حاصل کر کے انسان کے دماغ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان جن چیزوں کو ناپسند کر رہا ہے اسے پسندیدہ بنایا جاتا ہے، کبھی کبھی جن چیزوں کو پسند کر رہا ہے، میاں بیوی میں خوب محبت ہے، تفریق ڈال دی جاتی ہے، نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا عمل جو ہے شیطانی اعمال سے ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کی سخت مذمت آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی جادو کرائے گا، کرے گا، جادوگر کوئی عمل کرے گا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے اس جادو کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو کے اثر کا انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے زہر پینے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، جیسے مار لگنے سے آدمی کو جو ہے زخم ہوتا ہے، اسی طریقے سے جادو کے کرائے جانے سے، جادو کے کرنے سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی بہکی بہکی باتیں شروع کر دے گا، آدمی کا کاروبار بیکار ہونے لگے گا، میاں بیوی میں نفرت آنے لگے گی۔ جس نے کرایا ہے وہ گنہگار ہو گیا، جس کے لیے کرایا گیا وہ کیا ہو گیا؟ آزمائش میں پڑ گیا، ابتلا میں پڑ گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے قرآن کریم کی آیات سے دم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آنے لگا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ یہ کیے ہیں، حالانکہ کیے نہیں ہوتے تھے، کچھ نہیں کیے ہوتے تھے، آپ کو لگتا تھا کہ کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خواب میں 2 فرشتے بھیجے، انہوں نے آپس میں بات چیت کی، پھر واضح ہوا کہ آپ پر جادو کیا گیا، فلاں کنویں میں دفنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سورتیں پڑھ کر دم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، الحمدللہ جادو کا اثر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ قرآن کو، پورے قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے، پورے قرآن کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ شفا بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کریم کو رحمت اور شفا بنایا۔ پورا قرآن شفا ہے، خصوصاً سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، معوذتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر آدمی خود دم کرے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادو کا جو عمل ہے، شیطانی جو اعمال ہیں، یہ بہت مضبوط نہیں ہوتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے بارے میں فرمایا ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، جو جادوگروں نے جادو کیا اللہ اسے باطل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد مچانے والوں کے عمل کو کبھی درست ہونے نہیں دیتے۔ آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، جادو کی جادوگری بہت معمولی چیز ہے۔ آدمی جس یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھ کر خود پر دم کرے گا، جادو زدہ پر دم کرے گا، کسی پریشان حال پر دم کرے گا، اس کے یقین کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے اس کا کیا کرے گا؟ فائدہ عطا کرے گا۔ آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم سے اور رقیہ شرعیہ جو ہے، رقیہ شرعیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شریعت میں جن چیزوں کو پڑھ کر دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، قرآن ہے، احادیث مبارکہ میں وارد دعائیں ہیں، ان سے رقیہ کرنا، اس کے لیے کسی راقی کا ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، آپ خود پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا کرے گا۔ شفا کیوں نہیں ملتی ہے؟
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ایک تیز دھاردار ہتھیار کی طرح ہے دشمن کے خلاف، خصوصاً ایسے جادو کے مسئلے کو لے کر، مس کے مسئلے کو لے کر، نظر بد کے مسئلے کو لے کر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تیز دھاردار ہتھیار اگر کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دی جائے جس کے بازوؤں میں طاقت ہی نہیں ہے، کیا وہ اس سے دشمن سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا۔ ہتھیار کا اس میں کوئی قصور ہے؟ ہتھیار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آپ کے بازوؤں میں جتنی طاقت ہوگی، اس ہتھیار سے آپ اپنے دشمن کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے۔ تو یہ ایک دھاردار ہتھیار ہے، قرآن کریم سے دم کرنا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا۔ آپ کے بازوؤں میں ایمان کی قوت کتنی ہے، آپ کو یقین کتنا ہے، آپ کتنے اللہ والے ہیں، آپ کتنے پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے آپ کی زندگی میں اس کا اثر پیدا کرے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس موضوع سے متعلق بتانے کے رہ گئے، لیکن جتنا بتلایا گیا ہے امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ ہم تمام کی زندگیوں میں کچھ فائدہ ہوگا۔ اہل علم کے اس سلسلے میں جو بھی دروس ہیں ان دروس کو آپ سنیے، دجالوں کے دجل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ یہ سب ایسے باب ہیں جن میں کتاب و سنت کے علاوہ دوسری باتوں پر اعتبار جائز نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس باب میں گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی زندگی عطا کرے، کتاب و سنت سے استفادہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔